اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، یہ آن لائن مجلس جو ہو رہی ہے وہ ہماری قوم کی مشہور شخصیت اور انتہائی مرد مومن جناب نواب وارث علی خان صاحب مرحوم ابن جناب نواب منصور علی خان صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ سے یاد فرمائیں اور ایصال ثواب فرما دیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مرحوم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور لکھنؤ کے جتنے بھی نیک کام ہیں ان میں یقیناً ان کا بڑا حصہ رہا۔ جو زینبیہ ٹکیٹ رائے کا تالاب جو کہلاتا ہے، اس کے قریب جو روضہ زینبیہ ہے، اس کی تعمیر نو میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا۔ اس کے علاوہ ایک وہاں پر مسجد ہے، مسجد ملکہ جہاں، اس میں بھی انہیں اس کی تزئین کاری میں اور اس کی بالکل نو تعمیر نو میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور اس کو انتہائی حسین و خوبصورت بنایا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف انجمنوں کے سلسلے میں ان کی کارگزاریاں رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ عشرہ ہوتا تھا، عشرہ زینبیہ کہ جس میں وہ دن میں تقریباً 12-14 مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اس میں مختلف ذاکرین پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی وہ پیش رہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو تمام نیک کاموں میں ان کا کنٹریبیوشن رہا، اور اس پر انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خداوند عالم کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی اولاد کو انہیں کی طرح سے نیک کاموں پر چلنے کی اور نیک کام انجام دینے کی توفیقات عنایت فرمائے، کیونکہ آج کی شب وہ شب ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے، نواب صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں اور آپ کے جو کردار کی روشنی پھیلی ہے اس سلسلے میں، اور آپ کی شہادت کے سلسلے میں چند جملے عرض کروں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان میں سب کا درجہ برابر ہے، اور کسی کا درجہ کوئی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے 8ویں امام کا درجہ جو ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ لہذا علوم محمدیہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ علوم الہیہ جو ہیں وہ اللہ کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچے، اور رسول اللہ کے ذریعے سے ان تمام اماموں تک پہنچے ہیں۔ لہذا اس وقت تک پوری دنیا میں جو ہم کو تمام علم کا نور نظر آ رہا ہے، وہ صدقہ ہے نہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کا۔ امام رضا علیہ السلام کو تھوڑا زیادہ اس لیے موقع مل گیا کیونکہ آپ کو ظاہری نیابت بھی مل گئی تھی، اور مامون نے آپ کو اپنا نائب بھی بنا دیا تھا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر وہ یہی کہتا تھا کہ خلافت جو ہے وہ اہل بیت کا حق ہے، اور حکومت جو ہے اہل بیت کا حق ہے، لیکن امام نے اس ظاہری حکومت کو قبول نہیں فرمایا، اور دنیا کے سامنے بتا دیا کہ امامت اور حکومت الگ الگ چیزیں ہیں۔ امامت جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے حکومت وقتی ہو سکتی ہے، حکومت ایک محدود جگہ پر ہو سکتی ہے، لیکن امامت جو ہوتی ہے پوری کائنات کے لیے ہوتی ہے، اور امام کی جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک معمولی خطے پر نہیں ہوتی، بلکہ پوری کائنات پر اس کی حکومت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکومت قائم کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب ہارون نے یہ بات کہی تھی
کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم لشکر جمع کر رہے ہو، ہم نے سنا ہے کہ تم اسلحہ جمع کر رہے ہو، ہم نے یہ سنا ہے کہ تم فوجیں جمع کر رہے ہو، ہم نے یہ سنا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ حکومت پر قبضہ کر لو، تم اپنی حکومت واپس لے لو۔ تو ہمارے ساتویں امام نے ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اے ہارون تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، تو نے ہماری حکومت چھینی کب تھی جو ہم تجھ سے واپس لیں گے؟ تو سمجھتا ہے کہ چھوٹے سے زمین کے حصے پر تو نے حکومت جو کر لی ہے تو ہماری حکومت کو چھین لیا ہے؟ ہماری حکومت جو ہے وہ پوری کائنات پر اللہ نے قائم کر دی ہے، اور پورا سکہ جو ہے ہمارا پوری کائنات پہ چلتا ہے ہمارا، لہذا تو نے یہ تیرے آبا و اجداد نے کبھی ہم سے حکومت چھین ہی نہیں تھی، تو لہذا ہم تجھ سے حکومت واپس لینے کی کیسے کوشش کریں گے؟ تو گویا امام نے بنیادی طور پر جواب دے دیا کہ امامت کی جو حکومت ہوتی ہے پوری کائنات پر ہوتی ہے، اگر کوئی وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے حکومت لے جائے تو اس سے امامت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے جو میں چاہتا ہوں اس کا یہاں کے اوپر جواب دے دیا جائے، اور میں نے فرما آپ کے مجلس میں بھی ایک آدھ مرتبہ اس چیز کو پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے ذریعے سے بھی بات پہنچے، کیونکہ یہ بات کبھی کبھی دلیل کے طور پر کہی جاتی ہے اور ثبوت کے طور پر کہی جاتی ہے کہ اگر حکومت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہوتا تو وہ کبھی اس حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کیونکہ انہوں نے کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لہذا اس کا مطلب ان کا حق بھی نہیں تھا۔ اور اس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ فرض کیجئے میں جا رہا ہوں بازار میں اور کوئی میری جیب سے 100 روپے نکال کر بھاگ جائے، تو پہلے تو میں کوشش کروں گا میں دوڑ کو اس چور کو پکڑوں تاکہ اپنے 100 روپے حاصل کروں، اگر خود نہیں پکڑ پاؤں گا تو میں فریاد دوسروں سے کروں گا، ارے بھائی دیکھو یہ چور میرے 100 روپے لیے جا رہا ہے، ارے پکڑو اس کو، اس سے 100 روپے میرے چھینو، یہ میری جیب سے نکال لے گیا، مجھے سودا خریدنا تھا، میرا سامان خریدنا تھا، یہ 100 روپے لیے جا رہا ہے۔ میں چیخوں گا، چلاؤں گا، آفت مچاؤں گا، کوشش کروں گا کہ وہ 100 روپے مجھے واپس مل جائیں۔ تو اگر 100 روپے بھی کسی کی جیب سے نکل جاتے ہیں تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ 100 روپے اسے واپس مل جائے، کیونکہ اس کے اپنے ہیں، وہ بیچارے کی محنت کی کمائی۔ لیکن اتنی بڑی حکومت چلی گئی اور اہل بیت علیہ السلام نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس کے حاصل کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا اس میں، وہ سمجھتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تبھی کبھی انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، کبھی نہیں، اور حقیقت بھی یہ تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ملا کہ اہل بیت علیہ السلام نے، یہ ہمارے کسی امام نے کبھی کوئی لشکر جمع کر لیا ہو کہ ہمیں حکومت حاصل کرنا ہے، کبھی کوئی اسلحے جمع کر لیے ہو کہ ہمیں حکومت حاصل کرنا ہے، کبھی پوری ہسٹری میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ کو ایسی کوئی بات ملے گی نہیں، مولا علی سے لے کر اور آخری امام تک کبھی بھی کسی امام نے، ہمارے 11ویں امام تک جو سب ظاہر رہے ہیں، وہ کسی نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی، لہٰذا ان کا حق بھی نہیں تھا۔ تو اس کی مثال میں نے وہاں پیش کی تھی کہ مثال ایسی ہے کہ چھوٹے بچے بھی کو بھی بات کا پتہ چل جائے اور اس کو بھی احساس ہو جائے کہ ہاں حقیقت کیا، سچائی کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے لکھنؤ کا سب سے قیمتی بازار جو ہے وہ حضرت گنج مانا جاتا ہے، اور جو نخاس میں جو چیز 10 روپے کی ملتی ہے وہ امین آباد میں 20 روپے کی ملتی ہے، اور حضرت گنج میں جائیے تو وہی چیز آپ کو 30 روپے کی ملے گی، وہی سیم چیز جو نخاس میں 10 روپے کی وہی آپ کو 30 اور 40 روپے ملے گی حضرت گنج میں۔ لیکن جانے والے خریدتے ہیں وہاں سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم مہنگا خرید رہے ہیں، اس کے بعد بھی خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ اپنے اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں کہ یہ ہم یہاں سے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے ہم نے حضرت گنج سے خریدا ہے تو روب پڑ جائے گا، صاحب حضرت گنج سے خریدتا ہے، اس کا مطلب یہ بڑا مالدار آدمی ہے، یہ بڑا دولت مند آدمی ہے۔ تو یوں ہی تصور کیجیے کہ ایک بہت بڑا کوئی سیٹ ہے اور وہ حضرت گنج میں اپنے بہت کسی قیمتی کار سے اترا اور صاحب اسے جیب سے ایک موٹا سا بٹوا اپنا نکالا اور خود بٹوا بتا رہا تھا کہ اس کے اندر کافی کرنسی موجود ہے، کافی نوٹ موجود ہے، اور اس نے اس میں سے ایک کرنسی نوٹ نکالا، فرض کریے کوئی بھی 500 کا، 2000 کا، اب تو 2000 چل رہے ہیں، 1000 تو ختم ہو گئے، لہٰذا 2000 کی مثال دی جا سکتی ہے کہ وہ 2000 کا نوٹ اس نے نکال کر اور اپنے ڈرائیور کو یا نوکر کو دیا کہ لو بھائی جاؤ اور جا کے فلاں چیز جا کے خرید لا۔ اتفاق سے اس کے بٹوے میں کبھی کی 98 بھی پڑی ہوئی تھی، 8 آنے۔ اب جو اس نے 2000 کا نوٹ نکالا تو اتفاق سے وہ 98 بٹوے سے نکلی اور لڑھکتی ہوئی سامنے جا کر نالی میں چلی گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ سیٹھ کہ جس کا نوٹوں سے بٹوا بھرا ہوا، وہ سیٹھ جس کی تجوری بھی بھری ہوئی، وہ سیٹھ کہ جس کا پتہ نہیں کتنا بیلنس ہوگا، کیا اگر اس کے بٹوے سے کوئی 98 نکل کر سامنے سڑک پر لڑھکتی ہوئی نالی میں چلی جائے تو کیا کہ اس کے پیچھے وہ دوڑے گا یا کہ نالی میں ہاتھ ڈالے گا کہ جلدی سے 98 مجھے مل جائے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ 98 گئی کہاں،
کیونکہ اس کے خزانے تو پہلے تو بھرے ہوئے ہیں، اس کی تجوریاں تو پہلے سے مال سے بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس تو پہلے سے اس کا لاکھوں کروڑوں میں ہے، تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ اٹھنی کدھر گئی، وہ نہیں پلٹ کر دیکھے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی احتیاج ہی نہیں ہے، اس کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. تو لہذا لیکن اگر کسی کل پونجی وہی اٹھنی ہو تو دوڑ کے چاہے گا کہ ہم کو حاصل ہو جائے، ہم کو مل جائے. بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی پوری کائنات پر حکومت تھی، لہذا ایک چھوٹی سی حکومت چلی بھی گئی تو انہیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون لے گیا. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات پر ان کو حکومت دے دی تھی. رسول اللہ یا آل رسول جو بھی ہو، ہم تو سمجھتے کہ جو جتنی حکومت رسول اللہ کی تھی ویسی حکومت ہمارے ان کی اولاد اہل بیت کی بھی رہی، اور آل رسول کی بھی وہی حکومت تھی. تو یہ وہ ہے کہ جن کی پوری کائنات پر حکومت ہے، پوری کائنات پر سکہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ابر نے سایہ فگن ہو کر بتایا تھا کہ ان کی حکومت ابر کے اوپر ہے. چاند نے دو ٹکڑے ہو کر بتایا تھا کہ ان کا سکہ چاند پر بھی چلتا ہے. سورج نے پلٹ کر بتایا تھا کہ سورج پر بھی ان کی حکومت قائم ہے. ہاتھ کی ہتھیلی پر پتھروں نے تسبیح پڑھ کر بتایا تھا کہ ان کی حکومت جمادات کے اوپر بھی ہے، پتھروں پر بھی ہے. اور انگلی کے اشارے پر درختوں نے حرکت کر کے بتایا تھا کہ ان کی حکومت نباتات کے اوپر بھی ہے. اور ایک ٹھوکر سے جاتی ہوئی روح نے پلٹ کر بتایا تھا کہ جسموں پر بھی حکومت ہے اور روحوں پر بھی حکومت ہے. اور پانی کے اوپر مصلی نے بچھ کر بتایا تھا، اور اس کے اوپر امام نے نماز پڑھ کر بتایا، اور ہاتھوں کے دھون نے جواہرات بن کر بتایا تھا کہ ان کی حکومت پانی کے اوپر بھی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی حکومت کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ حکومت حاصل ہو. میں دوسری مثال پیش کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ اس زمین کی حقیقت پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے جیسی بھی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اگر آپ چلے جائیں اور وہاں ریگ کے جو ذرے ہوتے ہیں، جو بالو کے ذرے ہوتے ہیں، تو ایک ریگستان میں کتنے ہوں گے؟ آج تک کوئی گن سکا ان کو؟ خربوں 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 خربوں. اس کو آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیے تب بھی آپ اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ وہ کتنے ذرے ہیں ایک ریگستان میں. تو اور زمین کی حیثیت پوری کائنات میں ایک ذرے سے بھی کم ہے اس ہمارے کرۂ زمین کی حیثیت. تو اب تصور کی جس کی حکومت پوری کائنات پر ہو، وہ ایک ذرے کی کیا حیثیت سمجھے گا. میں یوں ہی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. صاحبان ذوق مجلس کو سن رہے ہیں، یقیناً سن رہے ہیں کہ جس کے قبضے میں پورا صحرا ہو، وہ اس ریگ کے ذرے کی کیا حیثیت سمجھے گا. اور جس کا اقتدار پورے سمندر پر ہو، وہ ایک قطرے کی کیا حیثیت سمجھے گا. اور جس کے ٹھوکر سے مٹی سونا بن رہی ہو، وہ دنیا کے اس خزانوں کی کیا حیثیت سمجھے گا. اور جس کی پوری توجہ رہے کہ جس کے اشارے کے اوپر ڈوبتا ہوا سورج پلٹ رہا ہو، وہ دنیا کے ڈوبتی حکومتوں کی کیا حیثیت سمجھے گا. اور جس کے قدم جو ہیں وہ مہر نبوت پر آ رہے ہوں، وہ تخت حکومت کی کیا حیثیت سمجھے. اسی سے آپ حضرات کو اندازہ ہونا چاہیے، جو بات کہی جاتی صحیح نہیں ہے کہ آخر انہوں نے حکومتوں کی کوشش کیوں نہیں کی حاصل کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ لاکھ مامون نے کہا حکومت دیجیے، مگر امام نے حکومت قبول نہیں فرمایا آخر میں، کیونکہ وہ پولیٹیکل معاملہ تھا پورا. کیونکہ اس زمانے میں مامون کے خلاف بہت بغاوتیں ہو رہی تھیں، خاص طور سے جو شیعہ تھے اور جو سادات تھے اور جو علوی تھے، اس کے علاوہ اور دوسرے ایرانی لوگ جو تھے بہت زیادہ بغاوت کر رہے تھے، اور وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں لڑائیوں سے. تو وہ چاہتا تھا کہ امام ساتھ آ جائے. امام اگر ساتھ آ گئے تو یہ بغاوتیں خود بخود دب جائیں گی، خود بخود ختم ہو جائیں گی. لہذا آخر میں اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہمارا نائب بننا ہوگا، آپ کو ولی عہد بننا ہوگا. اور پھر زبردستی ان کو ولی عہدی دی تھی، اور پھر ولی عہدی پر ان کا سکہ بھی چلایا تھا. لہذا وہ پولیٹیکل معاملہ تھا، معمول کر لیا تھا انہوں نے. اور مولا بھی آخر میں مجبوراً انہوں نے ولی عہدی قبول کی تھی، مگر شرط رکھ دی تھی کہ نہ کسی کو عہدہ دوں گا، نہ کسی کو عہدے سے ہٹاؤں گا، نہ تمہاری حکومت کے معاملے میں کوئی دخل دوں گا. امام نے شرط لگا دی تھی کہ میں تو لے تو رہا ہوں، مگر تمہاری حکومت میں کوئی دخل نہیں دوں گا. تو اب دیکھیں ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے کہ جب کوئی غریب آدمی ہوتا ہے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہوتا ہے. بیچارہ غربت میں ہے تو مسجد میں جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازیں نہ پڑھے تو پھر کیا کرے بیچارہ.
اس کے بعد معلوم ہے کہ نیک اعمال میں کر رہا تھا، بڑا ایماندار ہے. اب ایماندار جب پیسے ہی نہیں اس کے پاس ہے تو اس کی ایمانداری کی جانچ کہاں ہوئی ہے؟ لہذا اگر اہل بیت، بہت نازک بات پیش کر رہا ہوں، اگر اہل بیت علیہم السلام کو کبھی کوئی حکومت ملی ہی نہ ہوتی تو دنیا کہتی کہ ان کے کیریکٹر کا کبھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کے کردار کا کبھی امتحان ہی نہیں ہوا. تو اگر متقی نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ اگر اللہ والے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ اب کوئی جنگل پہ اگر رہتا ہے تو سوائے نمازوں کی پھر وہ کیا کرے گا؟ اور وہ شہر میں رہتا ہوا نمازیں پڑھے تب پتہ چلے گا کہ ہاں نمازی ہے. آپ ہمارے ناظرین جو ہے بات سمجھ رہے ہوں گے. لہذا اللہ نے چاہا کہ کچھ تھوڑی ہی مدت کے لیے صحیح ان کو وقتی حکومت دے دی جائے تاکہ دنیا پرکھ لے کہ جب بوریے پر بیٹھے تھے تب بھی وہی کردار ہے اور جو تخت حکومت پر بیٹھے تب بھی وہی کردار ہے. ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے کیریکٹر میں کوئی فرق نہیں آیا. جس کی بہترین مثال مولا علی کی وہ 4.5 سال کی حکومت ہے جو ظاہری ملی، اور دوسری مثال ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کی حکومت ہے جو آپ کو کچھ عرصے کے لیے ملی تھی. تو بس یہاں پر ظاہر ہے بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتا ہے. عرض کروں گا کہ مولا کے لیے ہے کہ ان کو اس عالم میں بھی انہوں نے اپنے کردار کا سکہ قائم کیا ہے. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا جو امیر لوگ ہیں، راجہ مہاراجہ ہیں، تو جس وقت کھانا کھاتے ہیں تو ان کے جو نوکر چاکر ہیں وہ دسترخوان کے پاس کھڑے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ راجہ صاحب کیا حکم دینے والے ہیں. پانی جلدی سے دوڑ کر لا رہے ہیں، کھانا کچھ کم پڑ گیا دوڑ کر لا رہے ہیں، روٹی ٹھنڈی ہو گئی تو دوڑ کر لا رہے ہیں. کسی نوکر کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ راجہ صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے؟ کہ کسی سائز جو گھوڑے کو جو ہوتا ہے مالش کرتا رہتا ہے، جو گھوڑے کی مالش کرتا ہے، کیا ہمت ہے کہ نواب صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے ہو؟ اگر اتنا سا قریب بھی بیٹھ جائے گا تو نواب صاحب فوراً کوڑوں سے بٹوا دیں گے اسے. تیری جرأت و ہمت ہوئی کہ میرے قریب بیٹھ جائے. بڑے بڑے جو لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ ان کے قریب بیٹھے. رسول اللہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سردار رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں، اور دیکھیے کہ کردار ایک ہے. رسول اللہ کا کردار ہے وہی ان کے اہل بیت کا کردار ہے. اس لیے مثال پیش کر رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے سردار آتے ہیں، اور ظاہر کو قبیلوں کے سردار اس پہ زمانے میں کوئی کسی کے قبیلے میں 5,000 تھے، کسی کے 8,000 تھے. تو سردار اگر مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. تو کتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے رسول اللہ کی اگر یہ سردار جو تھے مسلمان ہو جاتے اور رسول کی خدمت میں آئے. بہت اہم تاریخی واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے کردار رسالت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سب آئے سردار کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ جب کوئی غریب آئے، جب کوئی غلام آئے، جب کوئی فقیر آئے تو اس کو آپ اٹھا دیا کیجئے، ہمیں بٹھائیے اپنے پاس. ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہم کسی غلام کے برابر میں بیٹھ جائیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کسی فقیر کے برابر میں ہم بھی بیٹھیں، کسی غریب جس کے پھٹے کپڑے ہیں وہ ہمارے برابر بیٹھ جائے. لہذا اس شرط پر ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں کہ آپ جب ہم آئیں تو غلاموں کو پاس سے ہٹا دیجئے، غریبوں کو پاس سے ہٹا دیجئے، مفلسوں کو پاس سے ہٹا دیجئے، تب تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. یہ سننا تھا جبید رسالت پر شکر پڑی، اور آپ نے غیظ میں آ کر کہا سن لو کہ میں اپنی شرطیں منوانے آیا ہوں، تمہاری شرطیں ماننے نہیں آیا. یہ تم مسلمان ہو چاہے نہ ہو، میں کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے آنے پر کسی غریب کو اپنے پہلو سے ہٹا دوں. اور اس کے بعد قرآن مجید کی انتہائی سخت آیت نازل ہوئی. کم ایسی آیت رسول اللہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہوگی، کوئی شاید یہ پہلی آیت ہے جو رسول اللہ کے سلسلے میں نازل ہوئی جس میں یہ ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے رسول ہوشیار ہو جائیے. دیکھیے کبھی بھی کسی بھی غریب کو، کسی بھی اللہ کی عبادت کرنے والے کو، کسی میرے نام لینے والے کو صرف اس بنیاد کے اوپر غریب ہے اپنے پہلو سے ہٹائیے گا نہیں. اگر آپ پہلو سے ہٹا دیجیے گا تو آپ کو شمار ظالموں میں ہو جائے گا. اور قرآن نے اعلان کیا کہ میرا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں رسول سے کہہ دیا گیا آپ کی نبوت لے لی جائے گی اگر آپ نے کسی غریب کو اپنے پہلو سے ہٹا دیا. تو یہ رسول اللہ کے سلسلے میں ملتا ہے تاریخ میں. اور یہاں 8ویں امام کے سلسلے میں کہ آپ جب دسترخوان بچھتا تھا تو آپ کے پہلو میں غلام بھی بیٹھتے تھے،
آپ کے پہلو میں جو اس کے گھوڑے کا جو سائز تھا وہ بھی بیٹھتا تھا، آپ کے پہلو پہ نوکر چاکر بھی بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے جو دوسرے حکومت کے عمال تھے، مامور کی حکومت کے، تو انہیں نے کہا کہ آقا اگر ساتھ آپ بٹھا نہیں چاہتے تو ایک ذرا کر دیا کیجیے بات، اپنا دسترخوان تھوڑا سا اونچا بٹھا دیا کیجیے، ان لوگوں کا دسترخوان جو ہے تھوڑا نیچے بٹھا دیا کیجیے، تو تھوڑا تو کچھ فرق ہو جائے آپ ان میں۔ یہ غلام آپ کے، نوکر آپ کے، چاکر آپ کے، سائس آپ کے، آپ کی خدمت کرنے والے برابر بیٹھے تھے، تو آپ یہ کیجئے کہ اپنا دسترخوان تھوڑا سا اونچا اور ان کا دسترخوان تھوڑا سا نیچا کر دیجئے تاکہ تھوڑا تو فرق ہو جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اونچ نیچ جو ہوتی ہے وہ مالک اور آقا ہونے سے نہیں ہوتی ہے۔ اونچ نیچ یہ نہیں کہ وہ حبش کے رہنے والے اور عرب کے رہنے والے سے نہیں ہوتی، اونچ نیچ جو ہوتی ہے وہ کردار کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ اونچا کردار کے بنیاد پر ہوتا ہے، نیچا کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ برابر بیٹھ جانے سے کوئی برابر بن نہیں جاتا، کردار کی بنیاد پر برابر ہوتا ہے، کردار کی بنیاد پر اونچا ہوتا ہے، کردار کی بنیاد پر نیچا ہوتا ہے۔ لیکن ہم تمہارا یہ مشورہ ہرگز نہیں مانیں گے کہ ان کے دسترخوان کو الگ کر دیا جائے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ کردار اور یہ انداز امام کا تھا جب ولی عہد سلطنت تھے، اس وقت آپ کا انداز یہ تھا۔ اسی طرح سے مولا نے اپنے علمی جو کارنامے ہیں اور جو انہوں نے علمی مناظرے کیے ہیں وہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے علمی مناظرے کیے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے عالم جو تھے وہ ان کے سامنے آ کر بالکل ایک ہیچ ہو کر رہ جاتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑے مورخ ہے، بہت بڑا ہسٹورین ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے سامنے کسی بھی فرقے کا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب امام کے سامنے آتا تھا تو تھوڑی دیر میں ایسا لگتا تھا کہ ایک شیر کے سامنے کوئی بھیڑ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے عالم یہ ہو جاتا تھا، تھوڑی دیر میں اس کا انداز یہ ہو جاتا تھا کہ اب کے علم کی وجہ سے ان کے اوپر روب اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا کہ جس طرح سے ایک شیر کے سامنے کوئی میمنہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھیڑ کا بچہ بیٹھا ہوا اس طرح سے۔ تو اس کے مناظرے آج بھی بہت زیادہ مشہور ہیں اور آج بھی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ ظاہر کہ بہت طویل بیان نہیں ہو سکتا، تو لہذا ایک مناظرہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس نے مامون نے ظاہر کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی اس نے پورے بڑے ہر مذہب کے جو بڑے بڑے نمائندے تھے ان کو طلب کر لیا، اپنے دربار میں بلا لیا۔ امام کو کوئی خبر نہیں کہ میرے خلاف کیا ہونے والا ہے اور کیا پوری پلاننگ کی گئی ہے۔ بڑے بڑے عالم، عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، جو دہریہ تھے یعنی جو اللہ کو نہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، ان کے جو بڑے بڑے تھے وہ سب کو بلا لیا سب کو۔ اور اس کے بعد جب پورے سب جمع ہو گئے تو اب اس کے بعد ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر لے آ تو وقت امام کو۔ جب وہ امام کی خدمت میں، امام علیہ رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو اس شخص کے چہرے کا رنگ زرد تھا، اس کے بدن پر تھرتھری تھی۔ امام کو بلانے میں، امام کا چاہنے والا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، اس کو بھیجا تھا۔ مولا نے جو اس کی حالت دیکھی کہ صاحب کے چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھرتھری، کہہ رہے کیا بات ہو گیا؟ تو اس طرح گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہ آقا آپ کے خلاف بہت بھیانک سازش کی گئی ہے، بہت زبردست آج کے لوگوں کو کہا جائے کہ پلاننگ کی گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ دنیا کے سارے علماء کو جمع کر لیا مامون نے اور چاہتا ہے آپ سے مقابلہ ہو، چاہتا ہے آپ سے مناظرہ ہو۔ وہ ایسے بڑے بڑے عالم ہیں کہ پتہ نہیں کتنوں کو باہر آ چکے ہیں، کتنوں کو شکست دے چکے ہیں، کتنوں کو ذلیل کر چکے ہیں۔ ایسے چرب زبان میں ہے کہ ان کے سامنے کسی کی زبان کھلتی نہیں ہے، اور آپ اکیلے اور وہ سینکڑوں۔ تو مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ امام نے مسکرا کر کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، دیکھنا تو کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے، دیکھنا تو کہ ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ دنیا دیکھ لے گی کہ دنیا کے علم حاصل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اور جو علوم الہیہ لے کر آتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوری تاریخ میں موجود ہے کہ جو عیسائی عالم تھا اس کو بھی شکست دے دی، جو یہودی عالم تھا اس کو بھی شکست دے دی، جو دہریے تھے ان کو بھی شکست دے دی۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے علماء دوسرے فرقوں کے تھے سب کو شکست دے دی۔ عیسائی کا جو مناظرہ تھا وہ میں صرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔
تمام مسلمان علماء کو وہ اپنی چرب زبانی سے ہرا چکا تھا. اور اس کی دلیل کیا تھی وہ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. دلیل یہ تھی، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے قدر مشترک جس کو کہتے ہیں، جس کو دونوں مانتے ہوں، قدر مشترک اس کو کہتے ہیں. تو جیسے فرض کیجئے کہ کسی نے کسی کو قرض دیا 1000 روپے، اور اس شخص نے کہا کہ نہیں مجھے 500 دیے تھے، یہ کہہ رہا نہیں اب ہم نے 1000 دیے تھے. تو اس میں جو 500 ہیں وہ قدر مشترک کہلائیں گے. یعنی کوئی 1000 کہہ رہا ہے تو اس میں بھی 500 شامل ہیں، اور 500 کو اقرار کر رہا ہے کہ ہاں 500 میں نے لیے تھے، 1000 نہیں لیے تھے. یہ کہہ رہا تھا کہ کہے گا کہ 1000 لیے تو لوگ کہیں گے صاحب 500 تو لے ہی لو کم از کم. وہ تو مان رہا ہے 500 لیے تھے تو 500 تو لے لو، بعد میں دیکھا جائے گا بقیہ 500 کے لیے. تو وہ چیز کہلاتی ہے قدر مشترک. تو اسی سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا. جب مولا پہنچے اور اس سے گفتگو ہوئی، جو سب سے ہو رہی تھی، جب عیسائی کی نوبت آئی، عیسائی عالم کی، جب اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا آپ جناب عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ کیا اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں؟ کیا اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نبی تھے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول تھے، ہماری عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہی نمائندے تھے. اگر ہم نہ مانے اگر کوئی مسلمان تو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر عیسیٰ کو کوئی نبی نہ مانے مسلمان تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جناب عیسیٰ کو نبی مانا جائے. کہ یہ طے ہو گیا، وہ عیسائی کہتا ہے یہ بات طے ہو گئی کہ عیسیٰ آپ کی نگاہوں میں نبی ہیں. ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، ہم بھی اس کو الہی نمائندہ مانتے ہیں، ان کو اللہ کا نمائندہ ان کو مانتے ہیں. تھوڑے فرق کے ساتھ ہم مانتے ہیں، لیکن مانتے ہم بھی ان کو ہے. ہر ہے تھوڑا سا عقیدے ہمارے آپ کے فرق ہے. اور آپ بھی نبی مانتے ہیں، لیکن آپ کے رسول کو ہم رسول نہیں مانتے، آپ کے جد کو ہم نبی نہیں مانتے. تو لہذا اب قدر مشترک کون ہوئی؟ جناب عیسیٰ کی ذات ہوئی. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. رسول کی ذات ہو گئی اختلافی، آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. توجہ کی اس کی دلیل کہ آپ کے جد کو ہم نبی نہیں مانتے، آپ مانتے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. لہذا کیوں نہ جس کو دونوں مانتے ہیں اسی کو سب مل کر مان لیں، اور جس کا اختلافی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں. لہذا رسول اللہ کو چھوڑ دیا جائے، اور مسلمان بھی عیسیٰ کو مان لیں، اور ہم تو مانتے ہی پہلے سے. لہذا ایسی وصول ہو جائے، سب کے سب مل جائیں. امام مسکرانے لگے، کہا بہت غلط فہمی میں تو، کیونکہ ابھی تک کوئی جواب اسے نہیں دے پایا تھا. امام نے کہا بڑی غلط فہمی میں تو، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں. بہت توجہ ہے، دیکھیے یہ امام کا جواب ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، مگر اس عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمارے جد کے آنے کی پیشین گوئی کی ہے، کہ جو آخری نبی ہوگا وہ محمد احمد رسول اللہ ہوں گے، جس میں قرآن میں موجود ہے کہ مبشرین برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. تو ہم ان عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ جنہیں ہمارے جد کے آنے کی پیشین گوئی کی ہے. تو لہذا اب بات جو ہے، ہماری بات جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہو گئی، کیونکہ اب عیسیٰ نے بھی انہی کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی. تو امام نے اس طرح سے اس کو اور بھی بہت سی روایتیں ہیں اور بہت سے مناظرے ہیں جو امام نے فرمائے ہیں. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتاؤ، اسی سے عیسائی راہب سے یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ عیسیٰ، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا، کہ اللہ کا جز ہے، جناب عیسیٰ جو ہے اللہ کا جز ہے. تو امام نے فرمایا کہ ہم نے سنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی. عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ راہب بگڑ گیا، صاحب آپ تو الزام لگا رہے ہیں، آپ تو توہین کر رہے ہیں عیسیٰ کی، عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. صاحب نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے. یہ بتاؤ کہ جب نماز پڑھتے تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ نماز پڑھنا معبود کا کام نہیں ہے، نماز پڑھنا عبد کا کام ہے. تو تم نے خود ثابت کر دیا اپنی زبان سے کہ وہ اللہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے عبد اور بندے تھے. تم نے خود اپنی زبان سے ثابت کر دیا. اسی طرح سے اور بہت سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے زیادہ تر فرقے ہمارے 8ویں امام کے زمانے میں ختم ہو گئے، ان کے علمی مناظروں کی وجہ سے.
کتنے تھے جنہوں نے اپنی غلط عقائد چھوڑ دیے اور وہ صحیح عقائد کے اوپر آ گئے. بس آخری جملے ہیں جو بس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. شہادت کیسے ہوئی امام کی، کیسے شہید؟ ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس نے چوری کی تھی. کہا گیا جب اس نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس شخص نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کاٹنے کا تمہیں حق ہی حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کہا حق کیوں نہیں حاصل نہیں؟ کہا کہ ہم تمہارے آقا ہیں، تم ہمارے غلام ہو. کس نے کہا؟ اس چور نے مامون سے کہا. چور نے مامون سے کہا کہ ہم تمہارے آقا ہیں اور تم ہمارے غلام ہو. غلام کو کیا حق ہے آقا کا ہاتھ کاٹ دے؟ اب تو یہ آگ بگولا ہو گیا. امام 8ویں امام برابر بیٹھے ہوئے، دیکھیے کیا بک رہا ہے یہ، اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں اور تم جو ہو غلام ہو. امام نے پوچھا کہ بھئی تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ماں کنیز تھی اور کنیز کو بیت المال کے مال سے خریدا گیا تھا، لہذا یہ تو ہمارا غلام ہو گیا. یہ تو ہمارا غلام ہو گیا. کہا دیکھیے کیا بات صحیح کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا ہاں کہہ تو صحیح رہا ہے، کیونکہ تمہاری ماں کنیز تھی، بیت المال کے مال سے اس کو خریدا گیا تھا، تم اسی کے بیٹے ہو اور یہ آزاد ہے، لہذا یہ ہوا آقا اور تم ہو گئے غلام. تب سے اس کے دل میں آ گیا کہ بھئی ان کا زندہ رہنا مناسب نہیں. آخر میں اس نے امام کو طلب کیا، بلایا اور اس کے بعد سامنے انگور کا خوشہ رکھا ہوا تھا، بہت خوبصورت انگور تھے. اس نے کہا فرزند رسول یہ خاص میرے باغ کے انگور ہیں کہ جو خاص میرے لیے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں سے کچھ نوش فرمائیں. امام نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت میری کوئی خواہش نہیں ہے انگور کھانے کی، اس وقت میں انگور کھانے کی ذرا سی بھی کوئی میرے پاس طبیعت نہیں ہے. کہ نہیں، میں نے خاص طور سے آپ کے لیے منگوائے ہیں اور میں نے آپ کے لیے منگوائے خاص طور سے، اور آپ انکار کر گئے کھانے سے. امام نے کہا نہیں، اس وقت دل نہیں چاہ رہا میرا، میں نہیں کھاؤں گا. میں کہا آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، آپ میری توہین کر رہے ہیں، آپ کو تو کھانا ہی ہوگا اس کو. امام سمجھ گیا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے اور اس کی سازش مکمل کر لی. وہ انگور زہر آلود تھے، اس میں زہر اس نے انجیکٹ کر دیا تھا اس میں مارنے کے لیے. بہت زیادہ اس نے اصرار کیا تو امام نے کہا کہ لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آگے ہاتھ بڑھایا، چند دانے انگور کے آپ نے نوش فرمائے. اس نے کہا فرزند رسول آپ اور نوش فرمائیے. کہ نہیں، تیرا مقصد اتنی ہی دانوں سے پورا ہو جائے گا. امام گھر پہنچے تو زہر کا اثر ہو چکا تھا. زہر کے اثر سے جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا اتنا ہی زہر کا اثر بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آقا تڑپنے لگے، آقا بے چین ہو گئے. خون جو ہے دہن سے جاری ہو گیا، جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے. آخر میں بطور اعجاز نوے امام تشریف لاتے ہیں اور بیٹے کے سامنے باپ کا دم نکلتا ہے. 8ویں امام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بیٹے نے غسل دیا، بیٹے نے کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا. ہزاروں لوگ جنازے میں شریک تھے. مامون بھی جھوٹ موٹ غم منا رہا تھا، سر و سینہ پیٹ رہا تھا. ہزاروں لوگ جنازے میں تھے اور امام گئے اور مشہد میں آپ کی تدفین ہو گئی. میں آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں، اے آقا عالم غربت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ہاں صرف ایک بیٹا آپ کے سرہانے تھا، اسی نے غسل دیا، اسی نے کفن پہنایا، اسی نے جنازہ اٹھوایا. آپ کے سارے گھر والے، سارے اعزاء سب کے سب مدینے میں تھے. آپ غربت کے عالم میں تھے، آپ مسافرت کے عالم میں تھے اور اسی مسافرت کے عالم میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. زہر کی تکلیف سے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن شکر کیجئے کہ آپ کو غسل بھی مل گیا، آپ کو کفن بھی مل گیا، آپ کا جنازہ بھی اٹھ گیا، آپ کی تدفین بھی ہو گئی. ذرا کربلا میں آ کر منظر دیکھ لیجیے کہ آپ کے جد حسین لاش ریگ گرم پر پڑی ہوئی، ریگ گرم اڑ اڑ کر کفن بن رہی ہے. ہاں بیٹا موجود ہے،
بیٹیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، ازواج موجود ہیں، مگر کس طرح سے موجود ہیں؟ ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ بیٹا موجود ہے مگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ ایک ننھی سی بچی ہے وہ اس عالم میں کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، اور اس طرح سے رسی بندھی ہوئی ہے کہ بچی کا دم گھٹا جا رہا ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ سب بے کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اونٹ کی بلندی سے امام زین العابدین نے دیکھا، ان لاشوں کو دیکھا، باپ کی لاشیں پر نظر پڑی، چچا کی لاش پر نظر پڑی، بھائیوں کی لاشوں پر نظر پڑی، تو چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی روح جسم سے نکل جائے گی۔ جناب زینب جیسی بہادر خاتون یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ اے بیٹا زین العابدین، تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح جسم سے نکل جائے گی۔ امام نے فریاد کی، اے پھوپھی اماں، آپ دیکھ رہی ہیں ان ملونوں نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا، مگر میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا اسی طرح سے بے غسل و کفن پڑا ہوا۔ یہاں پر ایک بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب زینب بھی وہی موجود تھی، چوتھا امام بھی وہی موجود تھا۔ مرد کا دل قوی ہوتا ہے، عورت کا دل کمزور ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب چوتھے امام نے ان لاشوں کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ روح نکل جائے گی، اور یہ کیفیت جناب زینب کی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو جو خاتون تھی، دل کمزور ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے جناب زینب صبح سے لاشیں آتے دیکھ رہی تھی۔ کبھی دیکھا عنو محمد کے لاشیں آئے، کبھی دیکھا علی اکبر کا لاشا آیا، کبھی دیکھا قاسم کا لاشا آیا۔ ارے سارے لاشیں جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے آئے تھے، لیکن پورے کربلا کے واقعے میں چوتھا امام بیماری کے عالم میں تھا، غشی کے عالم میں تھا، ابھی تک کسی لاش کو دیکھا نہیں تھا۔ جب پہلی مرتبہ تمام لاشوں پر ایک دم سے نگاہ پڑی تو ایسا لگتا تھا روح جسم سے نکل جائے گی، ایسا لگتا تھا روح پرواز کر جائے گی۔ شہزادی جناب زینب چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ عزاداروں، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ بے کس زینب، مظلوم زینب وہ کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار بھتیجے کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے؟ تو صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ شہزادی نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار کی توجہ لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے۔ عزاداروں، ارے بیمار کی توجہ تو ہٹی، مگر ذرا تصور تو کیجئے کہ شہزادی زینب کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی ہوگی۔ ایک تو اتنی بلندی سے زمین پر آنا، وہ بھی اس عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی سر کے بھل کربلا کی زمین پر گری تھی، امام فریاد کر رہے تھے، بیویاں سر و سینہ پیٹ رہی تھیں، مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ پھر کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرما کر جناب نواب وارث علی خاتم مرحوم، ابن نواب منصور علی خاتم مرحوم، ان کی روحوں کو اِیصال ثواب فرما دے۔